ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں، یقین بن جائے، اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، اب دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان قانونی اقرار و باللسان سے، ایک ایمان حقیقی قلب کے اندر یقین کی کیفیت۔ یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف 5 ارکان ہیں: شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ایمان جو ہے یقین والا، اس کے مزید 2 ارکان ہو جائیں گے، شہادت ہی نہیں، یقین دل میں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں، جہاد عمل میں، جو گویا کہ ایمان حقیقی کے 7 رکن ہو جائیں گے: دل میں یقین، زبان پر شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے ایمان۔ تو اے قانونی ایمان کے حاملو، ایمان حقیقی لاؤ، ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ اور یہاں ذرا فرق دیکھیے، قرآن کے لیے کہا گیا نزل، الذی نزل علی رسولہ، اور تورات کے بارے میں انزل۔ اب یہ بھی 2 فرق ہو گئے، نزول کی 2 شکلیں، یہ میں نے بہرحال نزول واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا، تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا۔ آپ نے بتائی، پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو، ذرا امتحان بھی لے لیا، اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، یہ تعلیم کہلاتی ہے۔ اور بتا دیا، ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے، ہمارا علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں، یہ اعلام ہے۔ انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا، یہ تنزیل ہے۔ قرآن حضور پر 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اگرچہ شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا، اس کے لیے انزال آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال آ رہا ہے اس لیے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا تک نازل کر دیا۔ پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت، یہ ہے تنزیل۔ یہ 23 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے، 10 کمانڈمنٹس، وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ایک دم، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دے دی گئی، اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے، اور قرآن تنزیل۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور پچھلے دن سے، یعنی قیامت کا وہ دن یوم القیامہ جس میں حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، مختلف انداز میں آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 5 آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ کام وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے سر سید احمد خان مرحوم، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔
یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے، کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے، وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہے کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو۔ تو جو کوئی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب وَالْيَوْمِ الْآخِرِ میں مزید پھر جو چیزیں شامل ہوگی وہ یہ ہے کہ بعث بعد الموت، اسی لیے کہ جو حدیث جبرائیل میں جو لفظ آیا وہ بعث بعد الموت یہ آیا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ تو وہاں دو چیزیں آنی، ایک قدر کا تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایمان۔ بعث بعد الموت ہوگی تو یوم قیامت ہوگا نا، اور یوم قیامت میں محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے۔ کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بدبخت وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوں گے، کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جن میں ایمان تھا تو صحیح لیکن اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کے اعمال جو ہے ان کے اندر ظاہر نہیں ہو سکا پورے طور پر۔ تو نیک عمل بھی کچھ کیے ایمان کے تحت، تو ساتھ ہی بد عملیاں بھی رہی، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ سیدھے چلے جاؤ جنت کے اندر۔ کیا ایمان کمزور تھا لیکن تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جاؤ۔ اور ایمان کمزور تھا اور نیکیوں کی بجائے بدیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بھائی جہنم میں جاؤ، وہاں تمہاری صفائی ہوگی۔ دیکھیے صفائی جو ہے دھوبی کیا کرتا ہے، پہلے کپڑوں کو بھٹی چڑھاتا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ ابل رہے اس کے اندر کپڑے جو ہے، اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں صاف کیا جائے گا۔ سونے کو اسی طرح صاف کرتے ہیں، پہلے آگ پہ لگا کے اسے پگھلائیں گے تو پھر اس میں سے جو ہے جو چیز امپیورٹی ہے وہ علیحدہ ہوگی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹکتا ہے کپڑوں کو پتھروں کے اوپر۔ تو یہ مختلف دو چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا جہنم میں، جیسے جیسے کوئی صاف ہوتا جائے گا اسے باہر نکال کر، اس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہیں، جب باہر نکالا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے کوئلے کے مانند جلا ہوا، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بہتر ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو تین کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ کہ جن میں ایمان سرے سے نہیں تھا سیدھے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک وہ کہ جن کا ایمان بھی بہت تھا اور اعمال بھی غالب تھے، نیکی کا پلڑا بھاری تھا، وہ سیدھے جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ درمیانی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا اور اس میں ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے کمزور تھا، ہلکا تھا، بدیوں کا پلڑا بھاری تھا، تو انہیں جہنم میں داخل کر کے اور ان کی صفائی کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے۔ تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور وہ پچھلے دن کا، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اچھا اب یہ تو کیفیت آ گئی کفر اور ایمان۔ اب ایک درمیانی کیفیت ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جہاں آخرت میں قیامت کے دن بھی تین کیٹیگریز ہو جائیں گی، تو یہاں بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک ہے کھلے کافر دنیا کے اندر، صاف کافر، مخالف، مشرک، ایک ہے اہل ایمان صحابہ کرام، درمیان میں کچھ لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آگے چل کر۔ وہ دل تو ان کا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلے، لیکن جب وہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ذرا ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا غلبہ آتا ہے، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر کوئی امتحان آ گیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو ان کا یہ آسیلیشن ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ان میں یہ اصل میں بیان ہے جو غیر شعوری نفاق ہوتا ہے ان کی کیفیت ہے۔ یہ ایک نفاق وہ ہے جو میں حقیقت نفاق کی تقاریر کے اندر کھل کر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جھوٹ موٹ ایمان لائے اور اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا ہوں، جیسے کوئی ہندو وہ مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھ کر خطرہ کرا کر اور ہمارے سرحدی علاقوں میں داخل ہو جائے اور وہاں مسلمان بن کر رہے اور جاسوسی کرتا رہے۔ چنانچہ ایسی خبریں بھی آئیں
کہ کوئی ہندو جو ہے وہ کسی آبادی میں گیا، وہاں امام مسجد کی حیثیت سے کئی سال تک مقیم رہا۔ اب جو حجرہ اس کا تھا، اس کے اندر وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ موجود تھے اور سرحدی علاقے میں تھا، تو فوج کی ذرا نقل و حرکت ہوتی تھی، اطلاع دیتا رہتا تھا، وہ پکڑا گیا، وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ بھی اس کے اندر برآمد ہو گئے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ جانتا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں بنا ہوا ہوں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوں، لہذا وہ ہے منافق شعوری طور پر، ارادی طور پر، خود جانتا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں نے ایک سازش کی تھی مدینہ منورہ میں کہ یہ جو اسلام کی دھاک جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اس کے ٹکڑے کر دو کبھی وہ واپس نہیں ہوتا، بڑا سے بڑا امتحان، بڑی سے بڑی آزمائش۔ تو یہ جو گڈ ول بن گئی ہے اس کو ذرا کمزور کرنے کے لیے ایسے کرو، ہم صبح کے وقت ایمان کا اعلان کریں گے اور سارا دن حضور کی صحبت میں رہیں گے، شام کو ہم پھر کہہ دیں گے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے یہاں، یہ تو دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے قریب آ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے دین میں۔ یہ سازش ہے جس کا سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے۔ جس چیز پر یہ اہل ایمان لائے تم بھی صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کر دو، مغفروا آخرہ، اور آخری حصہ جن کا آئے تو کفر کر دو، مرتد ہو جاؤ۔ تو یہ سازش تھی۔ تو جو گھنٹے بھی انہوں نے گزارے ہیں ایز اے مسلم، تو جانتے تھے کہ ہم تو ہے نہیں مسلمان، ہم تو کافر کے کافر ہیں، لیکن ہم دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر اسی 8 گھنٹوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ظاہر بات ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، بیکاز لیگلی ہی واز اے مسلم، اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے صبح اور وہ آ گیا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس وقت موت ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ تو یہ ہے لیگل اسلام کا معاملہ۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس لیگل اسلام کے پردے میں جب نفاق ہوتا ہے، اور یہ انسان جو ایمان لایا تھا دھوکہ دینے کے لیے نہیں، دل سے ایمان لایا تھا، صحیح سمجھ کے ایمان لایا تھا، لیکن پھر جب تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، انفاق کا مطالبہ آیا، قتال کا مطالبہ آیا، اب وہ جو ہے ویورنگ ہے، کچھ آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے بڑھے پھر کوئی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، اس آیت جو آ رہی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے بڑا خوبصورت نقشہ ہے۔ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے گیا پھر ایک دفعہ آیا، پھر ڈبکی گئی پھر ایک دفعہ آیا، پھر گیا تو گیا، پھر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے، ایک ایمان تو آیا تھا، انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے، ایمان لے آئے۔ لیکن جب آئی تکلیف، جب آئی مصیبت، جب آیا مطالبہ انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال فی سبیل اللہ کا، تو اب پیچھے ہٹے۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا بھی ایک دم نہیں ہوتا۔ پہلے یہ ہے کہ ہٹ گئے تھے تو آ کے معافی مانگ لی، اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا جنگ میں، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اس وقت تک تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت۔ اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ، میری بیمار ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضور میں نہیں جا سکتا۔ اچھا جاؤ، مت جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کہتے تھے شرافت اور مروت کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی بیٹھے آپ۔ یہ اب نفاق شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ اب وہ جھوٹی قسمیں کھانا، خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے۔ اب یہ نفاق دوسری شکل میں چلا گیا، دوسری سٹیج پر۔ تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر دشمنی ہو جاتی ہے، جو اس وقت کے امیر ہیں، یعنی حضور تھے اس وقت کے امیر مسلمین، امیر جماعت، ان سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی، کہ یہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہر وقت حاضر ہونے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہی پکارا کھڑے ہو گئے چل پڑے، انہیں نہ دائیں کی فکر، نہ بائیں کی فکر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ بچیوں کی فکر، نہ گھر کی محبت، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اصل میں جن کی وجہ سے ہم جو ہے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ چل پڑے، ہم بیٹھے رہے تو ہم نمایاں ہو گئے، سب بیٹھے رہتے تو سب کے سب ٹھیک رہتے، کوئی بات نہیں تھی۔
جب یہ تیسری سٹیج آئی تو گویا کہ اب ڈوب گئے. اب آخری سٹیج تھی یہ اس کے بعد ان کے لیے، اب وہ اوپر نہیں آئیں گے. تو یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے. یہاں پہ کفر کا مطلب ارتداد نہیں ہے، قانونی طور پر وہ کافر نہیں ہوئے، یہ اندر ہو رہی ہے کیفیت، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ بڑا سا شہتیر ہے اور اس میں دیمک لگی ہوئی ہے. وہ دیمک جو ہے اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہے، لیکن اوپر جو ہے ایک چفٹی سی وہ چھوڑ کے رہتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آ جائے. اگر تو آپ کو نظر آ گیا ارے دیمک لگی ہوئی ہے تو آپ فوراً دیکھیں کہ کتنی گہری ہے، کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ اوپر ایک ونیئر جو ہے، ایک جو اس کے اوپر چھوڑ کے جاتی، اتنی سمجھدار، اتنی سا وہ کیڑا جو اس کو سمجھدار ہے کہ باہر سے ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کو کھا رہے ہیں، اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں. اور اس کے بعد وہ جب گرتا ہے تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو دیمک اس کو ختم کر چکی تھی، اس کی طاقت ختم ہو جو ہمیں نظر ہی نہیں آیا. دروازے کی چوکھٹ میں اسی طرح دیمک لگتی ہے، اوپر سے جو ہے ایک ونیئر جو ہے وہ باقی ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. یہی معاملہ ان کا تھا. اوپر سے اسلام، قانونی اسلام انٹیکٹ رہتا تھا، یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. پھر دو سٹیجز کے بعد تیسری سٹیج وہی ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب نفاق جو ہے تھرڈ سٹیج کو پہنچ گیا تو وہ ناقابل علاج ہے. جیسے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی بی تھرڈ سٹیج کو داخل ہو گئی ہے، اب تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اب تو دن گننے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ذرا اچھے کھانے پینے کا بندوبست رکھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، علاج کوئی نہیں. آج کل علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ تھرڈ سٹیج جو تھی نفاق کی وہ بھی لا علاج تھی. پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپس نہیں آ سکتے. لہذا اس کا نقشہ کھینچا گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. پھر نوٹ کر لیجئے یہ ظاہری نہیں ہے، باطنی کیفیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اوپر قانونی اسلام انٹیکٹ ہے، قانونی اسلام کے اندر اندر اس کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم. اللہ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. ہرگز اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے. ولا لیہدیہم سبیلا. اور نہ ہی وہ راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا انہیں راستے کی. یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جس کو میں نے کہا ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی مہر ہو گئی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ایک دم نہیں ہوتا، شروع سے نہیں ہوتا. یہ جب یہ پورے اس طریقے سے آدمی ڈوبتا 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 پھر بالکل جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے، تہہ میں جا پہنچتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے بعد اب اس کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما. معلوم ہو گیا یہ ذکر کن کا ہو رہا تھا؟ منافقین کا. اے نبی بشارت دے دیجیے ان منافقین کو جو اس کیفیت میں مبتلا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو اس کیفیت میں مبتلا ہے. تو اے نبی بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، تو بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب یہ منافقین کی بعض صفات آگے آ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نفاق اور منافقین کے ذکر پر اور ان کی تفاصیل جو ہے اس پر مشتمل ہے. اکثر حصہ، اگرچہ جیسے یہاں لفظ منافق آ گیا ہے، دوسری جگہوں پر آپ کو لفظ منافق نہیں ملے گا، لیکن ہے بھی. لیکن یہ کہ یہ سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں یہاں مخاطب کون ہے؟ یہ ضعیف الایمان یا جو قوی الایمان ہے، یا وہ کہ جو اندر سے منافق کھوکھلے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ لوگ، وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، پشپناہ، حامی اور مددگار بناتے ہیں. یہ مضمون جو ہے پوری شان کے ساتھ تو آئے گا سورہ مائدہ کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ تو جب ہم سورہ مائدہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہاں منافقین کی علامت کے طور پر لایا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے، ان سے اپنی دوستی گانٹھے رکھے. اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ. ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھو گے، ٹوکری گر گئی تو ساری ٹوٹ جائیں گے نا. تقسیم کر لو، کچھ اس میں کچھ اس میں. ایک گر بھی گئی تب بھی کچھ آدھے انڈے تو سلامت رہیں گے نا. اسی طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تقسیم کر دیتے تھے.
مسلمانوں سے بھی کہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم تو آپ کا ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم جو بھی آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں، اور کافروں سے بھی دعا ہم ان کے ساتھ بظاہر تو ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو ہماری دل آپ کے ساتھ ہے، اور کبھی موقع بھی آئے گا تو ہم ثابت کر دیں گے۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، شاید ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، کیا پتا۔ تو تم اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے ساتھ درست رکھو، اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے، جی ہم بھی تو اہل ایمان تھے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اگر کفار کا اگر غلبہ ہو گیا، دیکھو جی ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کے راز بتاتے رہے، اور ہم نے تو در حقیقت اپنے آپ کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، ان کے حملے ہم سہتے تھے اور آپ کو بچاتے تھے۔ تو یہ ایک منافقی جو دنیا کا طالب ہے، ظاہر بات ہے، جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز تو وہی شخص ہے جو ہر حال میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے، اگر اسے غلط کام کرنا پڑ رہا تب بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو اپنا مفاد پیش نظر ہے، اگر وہ صحیح راستے سے نہیں ملتا ہے اپنا مفاد، تو غلط راستے سے، بائی ہک اور بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اگر رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام ملے گا، ہماری ایک حیثیت ہوگی۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو جان لو عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے۔ اس کو مزید کھولا گیا سورہ منافقون میں کہ عزت جو ہے وللہ العزت ہو ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو ہے صرف اللہ کے لیے اور اہل ایمان اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اصل عزت تو ان کی ہوگی۔ وقت آ جائے گا، دیکھ لو گے تم، کفر کا جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہوگا، اور شرک کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور نفاق کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہے گا، اور جزیرہ نما جو ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وہ کیفیت دیکھ لو گے تم، چند سال کی بات ہے نا، یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جھوٹے وقار ہیں، یہ دولت کی بنا پر ہے یا کسی اور جو بھی اس وقت کے سیاسی نظام میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ سب یوں سمجھیے کہ ایک کھیل ہو رہا ہے، یہ اس کے ایکٹرز ہیں، جیسے کھیل ختم ہوگا تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے بادشاہ، اور یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے وزیر اعظم، ان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس جو اس قدر ان سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو عزت کے متلاشی ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو جان لو کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل۔ ان کی ایک اور علامت بیان ہوئی، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر یہ بات نازل کر دی گئی تھی کتاب میں، اللہ نے نازل کر دی تھی یہ ہدایت کتاب میں، اس سے مراد ہے سورہ انعام کی ایک آیت، وہ ابھی میں کوٹ کر دوں گا کہ ان سے کیا کہا گیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اہل ایمان جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے، لو جی آج محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیا 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، تو 19 تو کوئی زیادہ نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا بھائی 10 کے لیے تو میں کافی ہوں اکیلا، باقی 9 کی تم فکر کر لینا۔ اس طرح سے مذاق ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی منافق ہے ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے، اچھا احتجاج کرے گا تو مار پڑ جائے گی، تو کم سے کم یہ تو کرے نا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ حکم تھا جو سورہ انعام میں آ گیا تھا مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر لو، ہٹ جاؤ وہاں سے، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہ کہ مومن صادق کا ظاہر بات ہے اسے تعلق توڑنا تو نہیں ہے، ان تک حق پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اگر بالکل مقاطعہ کر دیں تو پھر کیسے موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کا؟ لیکن یہ کرو کہ جب ایسا ہو رہا ہو تب ان کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ،
یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر اب ان کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ بدل جائے، پلٹ جائے، کسی اور معاملے پر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تک کے لیے تم ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا ہی دے، اس محفل میں بیٹھے تھے، تمسخر شروع ہو گیا ہے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہماری تو ہدایت یہ تھی، پھر اچانک درمیان میں یاد آ گیا کہ یہ تو غلط کام میں کر رہا ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب بات یاد آ جائے تو پھر مزید مت بیٹھنا، پھر بھی بیٹھو گے تو پھر مجرم ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا، تو یو ول بی ریسپانسبل، یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ یہی بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو یہ بات تم پر نازل کر دی گئی تھی کہ جب تم دیکھو سنو اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو ان جیسے ہی ہوگے، تم بھی اللہ کے نزدیک ان جیسے ہوگے، ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا، یعنی بے حمیت ہو، بے غیرت ہو، تم اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کا، اور پھر بیٹھے ہوئے تو وہاں پر، تو یہ ایمانی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں شمار کرے گا، تمہارا حساب جو ہے۔ اور یا یہ مانی ہے کہ اگر تم اس طرز عمل پر قائم رہے تو پھر اللہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے گا، تمہارے اندر سے ایمان کی اگر حمیت اور غیرت ختم ہوئی ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ انکم اذا مثلہم، پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ لازماً جمع کر کے رہے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں، سب کو، یعنی یہ منافق قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، دنیا میں اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہیں، ان کا لیگل اسلام ایکنالجڈ ہے، قبول ہے، لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ، آخرت میں کافروں کے ساتھ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا ان تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔